أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كان صديقا في تصديقاتي عادلا في أحكامي غنيا في أموالي عليا في الدرجات فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقلا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي كاظما في جميع أحوالي متمكنا إلى مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماہ محرم الحرام کی آج 10 تاریخ جسے یوم عاشور کہا جاتا ہے 1444 سن ہجری. یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام ہر دور میں عزت حرمت اور برکت والا دن رہا ہے اور اس دن بہت عظیم واقعات رونما ہوئے ہیں. میں اختصاراً کچھ چیزوں کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اس دن کی اہمیت میرے اور آپ کے سامنے واضح ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ تشریف لائے ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے مناجات کرتے رہے. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کی التجا کو قبول فرمایا اور آپ اللہ کی بارگاہ میں جو بار بار رجوع کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اذن باریابی عطا فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ وہ تاریخ بھی 10 محرم الحرام کی تھی. یوم عاشور 10 محرم الحرام. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش یہ 10 محرم الحرام کی ہے. اور مزید روایات کے مطابق جب آگ میں آپ کو ڈالا گیا اور جس وقت آپ کو آگ سے باہر نکالا گیا یعنی آگ میں ڈالنے کے لیے جب آگ سے باہر آپ کو نکالا گیا تو وہ تاریخ بھی 10 محرم الحرام تھی. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کی گئی ہے وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ یقیناً ہم قرآن پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام جن کی تبلیغ کی عمر 950 سال ہے تبلیغ کی عمر اور کہا جاتا ہے کہ 1050 سال یا 1100 سال یعنی 1000 سال سے زائد آپ کی عمر ہوئی ہے. آپ کی قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا تو ایک تندور جہاں سے روٹیاں لگتی تھی وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو فرما دیا تھا کہ آپ ایک لکڑی کی کشتی تیار کر لیں جس میں لوگ بیٹھ جائیں جو ایمان والے ہیں. جب آپ چلیں گے آپ کے ساتھ وہ ہوں گے تو سب لوگ برباد ہو جائیں گے. جو آپ کی کشتی میں سوار ہوں گے وہ لوگ محفوظ رہیں گے اس عذاب سے بچ جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو تیار کیا تو لوگ کہتے تھے یہ کیا چیز بنا رہے ہو اس طرح کی چیز تو ہم نے پہلے کبھی دیکھی نہیں. کیونکہ کشتی کے موجد یعنی اس کو ایجاد کرنے والے بنانے والے اور اس کے بنانے کا طریقہ اللہ نے بطریقہ وحی حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. تو کشتی کو آپ نے بنایا اور جب سب مسلمان اس میں آ گئے ایمان والے پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا کہ وہ تندور سے پانی نکلا اور بالکل اس نے
تہس نہس کر دیا، اور زمین پر کہا جاتا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے کوئی اور باقی نہیں رہا، سب کے سب ختم ہو گئے۔ اور اب یہ کشتی چلتی رہی یہاں تک کہ ایک جودی پہاڑ جو قرآن پاک کے 12ویں پارے میں بھی ذکر آیا، دیگر قرآن پاک کی آیات میں بھی ذکر موجود ہے، کشتی چلتی رہی یہاں تک کہ جس پہاڑ پر جودی پہاڑ پر جا کر وہ کشتی ٹھہری وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو یوں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی برکتیں بہت ساری رکھی ہیں، اور ہر دور میں یہ دن عظمت و برکت والا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، آپ اور آپ کی قوم روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب دریا کے کنارے پہنچے تو پانی سامنے کیسے نکلے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنی سواری کے جانوروں کو جب ڈالا، آپ کے پیچھے آپ کی قوم آئی تو گویا کہ وہ راستے بن گئے۔ جس طرح ہوتے ہیں نا کہ اس طرح دیوار کھڑی ہو، بیچ میں نکلنے کا راستہ، پھر دیوار پھر نکلنے کا راستہ، تو یوں راستے بن گئے۔ آپ باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد جیسے آپ اس طرف گئے تو فرعون اور اس کے لشکری جب آئے اور یہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو راستے بنے ہوئے، وہ بھی داخل ہوئے۔ جیسی درمیان میں پہنچے اللہ نے پانی کو جاری ہونے کا حکم ارشاد فرما دیا، وہ سب کے سب تہس نہس ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو آپ کو یہ خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون سے نجات عطا کی ہے۔ آپ کی قوم نے کہا کہ ہم ایسے یقین نہیں کریں گے، نافرمان قوم تھی بڑی، کہا کہ جب تک کہ ہم اس کی لاش کو نہ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، اس کی لاش کو باہر نکال کے پھینک دیا گیا۔ اور پھر اس کی تائید اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کو، یعنی جب وہ فرعون سے نجات ملی تو وہ کون سا دن تھا؟ 10 محرم کا دن تھا۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ روزہ رکھتے ہیں یہودی، ان سے کہا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات بخشی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے میں تو ہم تم سے زیادہ ہیں، تم نے تو ان کی تعلیمات کو رد کر دیا، لیکن ہم تو انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں اور ہماری قوم انہیں اللہ کا نبی مانتی ہے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے روزہ رکھا اور پھر ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو ان کی مخالفت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف 10 کا رکھتے ہیں تو ہم 10 کے ساتھ 9 کے 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ تو وہ دن کون سا تھا بولیے؟ 10 محرم الحرام کا۔ اور بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ روزے سن 2 ہجری میں جو فرض ہوئے نا، اس سے پہلے مسلمانوں پر جو سال میں ایک روزہ رکھنا ضروری تھا وہ 10 محرم الحرام کا روزہ تھا۔ تو اس دن کی اتنی اہمیت و برکت ہے، اور مشہور ترین روایات کے مطابق کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو جمعے کا دن ہوگا اور 10 محرم الحرام ہوگی، یعنی جمعے کا دن 10 محرم الحرام یہ بھی قیامت قائم ہونے کا دن ہوگا۔ اور اسی دن کی نسبت اور اس دن کی جو برکتیں ہیں انہی میں ایک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے۔ برکت بہی معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے نواسے کے لیے شہادت کے جس دن کا انتخاب فرمایا وہ بھی 10 محرم الحرام ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس دن کو کوئی عظمت و برکت دے دی گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں، یعنی جب سے زمین و آسمان قائم ہوئے ہیں اور جب تک قیامت قائم ہونی ہے، اگر نبی پاک علیہ السلام کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اس دن نہ بھی ہوتی تب بھی یہ دن برکت والا ہوتا، تب بھی یہ دن عظمت والا ہوتا۔ اب کیا ہوا کہ اس برکت و عظمت والے دن میں ایک سوچ کی کیفیت بھی ہمارے دلوں پر طاری ہو جاتی ہے، یعنی برکتیں تو ہیں ہی، یہ دن مشکلات سے نجات کا دن ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی آپ دیکھیں گے توبہ کا قبول ہونا حضرت آدم علیہ السلام کا وہ کیا ہے، یعنی کتنا بڑا انعام ہے آپ پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور پھر آپ کو آگ سے نکالا جانا کتنے بڑے آزمائش سے نجات کا دن ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مٹی کے پیش سے نجات حاصل کرنا یہ کس کا انعام کا دن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو باتیں ہمیں بیان فرمائی ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ وہ جو طوفان آ گیا نوح علیہ السلام کے قوم پر، وہ زمین بالکل ختم کر دی گئی، زمین پر پانی ہی پانی ہے، اور جب اس پانی سے نجات ملی تو وہ دن کون سا ہے بولیے؟ 10 محرم الحرام۔ اس کا مطلب ہے یہ دن مشکلات سے نجات کا دن ہے، یہ دن پریشانیوں سے نجات کا دن ہے،
یہ دن دعائیں قبول ہونے کا دن ہے، یہ دن آگ سے نجات کا دن ہے، یہ دن مچھلی کے پیٹ سے نجات کا دن ہے، یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت اور گریہ وزاری کا دن ہے۔ عبدیت اور معبودیت یعنی عابد و معبود کے درمیان جو خاص تعلق ہے، یہ دن بتاتا ہے کہ اس خاص تعلق کی اہمیت یہ ہے کہ جب کائنات ماجد وجود میں آ کر اختتام پذیر ہوگی تب بھی یہی دن ہوگا، اور وہ جمعے کے دن یوم عاشور ہوگا۔ اور اتفاق دیکھیے، قسمت دیکھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام بھی ہے اور جمعے ہی کا دن ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جس وقت قیامت برپا ہوگی اس وقت بھی کیفیت یہ ہوگی، یعنی وہ ظہر کا وقت ہوگا گویا کہ سورج اور ساری جو کیفیت علماء بیان فرماتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو جس وقت آپ کی شہادت ہے وہ دن بھی جمعے کا دن ہے، اور وہ وقت جو ہے بالکل سورج جو ہے وہ اب ڈھلنے کا وقت شروع ہو رہا ہے، زوال کے بعد کا جو وقت ہے جس وقت کہا جاتا ہے کہ نماز ظہر ادا کی جاتی ہے، جمعے کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو وہ وقت بالکل اس طریقے سے اختتام پذیر ہے۔ تو لہذا یہ ساری بات ہم نے اس لیے عرض کی کہ تاکہ ذہن کے اندر موجود رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواز سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے بھی اللہ نے اسی دن کو منتخب فرمایا ہے۔ چند باتیں حضرات اہل بیت اطہار کے حوالے سے پھر ہم انشاءاللہ واقعہ کربلا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس ناپاکی کو دور کر دے اے اہل بیت، اور تمہیں پاک کر دے خوب صاف ستھرا۔ علماء نے فرمایا یہاں اہل بیت سے مراد چونکہ پیچھے اور آگے ازواج مطہرات کا ذکر ہے تو سب سے پہلے اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے۔ گھر والوں میں سب سے پہلے گھر والی آتی ہے، گھر والی آئے گی تبھی تو ان کی اولاد آئے گی، ایک فرد کا نام تو نہیں ہے اہل بیت۔ گھر والے، یا یہ نہیں کہا گیا گھر والا، اہل بیت۔ اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر والے۔ گھر والوں میں سب سے پہلے کون آ جائے گا؟ بیوی، اور اس کے بعد کون آئے گی؟ اس کی اولاد۔ یہی ہوگا نا، لوگ کہتے ہیں بیوی کو نکال دو اولاد شامل کر لو، ہم نے کہا بھائی بیوی کو نکال دیا تو اولاد کہاں سے آ گئی؟ اور پھر آیات اس سے پہلے بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا ذکر ہے، تو لہذا سب سے پہلے ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، اور پھر یہ سارا سلسلہ۔ اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تمام ازواج ہیں وہ داخل، اس کے اندر تمام اولاد داخل ہیں، اور اولاد میں بھی یہ نہیں کہ فقط ایک کو لے لیا باقی سب کو چھوڑ دیا، کہا یہ اہل بیت ہے باقی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ازواج اور ساری اولاد، تمام صاحبزادے، تمام صاحبزادیاں اور ان کی اولادیں، یہ سب اہل بیت اطہار۔ اسی طریقے سے اہل بیت نسبی، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا ہیں دونوں، جو ایمان کی حالت میں ہوئے، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھی اور ان کی اولادیں۔ اسی طریقے سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا داد جو ہیں، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ تمام کے تمام پھر اہل بیت میں شامل ہو جاتے ہیں، گھر والے۔ گھر والوں میں دائرے کے خاندان والے بھی آگے اور یہ بھی آگے۔ بعض علماء نے پھر اس کی وسعت فرمائی، مزید وسیع فرمایا موضوع کو، کہتے ہیں کہ جو بھی اطاعت گزار ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ جو کافر ہوئے وہ اہل بیت سے خارج ہو گئے، تو جتنے مسلمان ہوئے، جتنے حضور کے امتی ہیں، وہ سب اس اعتبار سے امتی ہونے کی حیثیت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن اب اگر اتنا وسیع مفہوم ہم لے کر کے آ جائیں تو خاص اہل بیت اطہار کی فضیلت کہاں سے ثابت ہو گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر جب نظر ڈالتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی چادر کو پھیلایا، اور چادر کو پھیلانے کے بعد حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرات حسن علی کریمین، ان کو لیا اپنی چادریں تطہیر میں، اور انہیں لینے کے بعد اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب موجود تھی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی
فرمایا تم انہی میں سے ہو، یعنی جو اہل بیت اطہار میں شامل ہیں انہیں شامل نہ کیا، جن کے بارے میں کوئی شک یا وسوسہ ہو سکتا تھا انہیں چادر تطہیر میں حضور نے شامل فرمایا۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ یہ حدیث مبارکہ خاص ان 5 تن پاک کی اہمیت پہ دلالت کرتی ہے، یعنی باقی تو اہل بیت ہے لیکن یہ خاص ہے کہ جنہیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر تطہیر میں لے کر عزت و اکرام اور باقی اہل بیت کی نسبت انہیں زیادہ فضیلتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ آیت مباہلہ میں بھی یہی 5 ہستیاں تھیں، تو اس لیے ان 5 تن پاک کا ذکر بالخصوص کثرت کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ یہیں پر ایک بات اور ہم سمجھ لیتے ہیں، بعض صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے جنہیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص اپنے اہل بیت میں داخل کیا۔ غزوہ خندق جب آپ پڑھتے ہیں سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو بہت ساری جنگیں ہوئی۔ ایک جنگ ایسی بھی ہوئی کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں اپنے شہر میں تشریف فرما ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شہر کے کچھ فاصلے پہ خندق کھود دی، یعنی بڑے بڑے گہرے گڑھے کھود دیے گئے تاکہ کوئی فوج یا دشمن وہاں سے مدینے میں داخل نہ ہو سکے۔ تو خندق جب کھودی گئی تو اس کا مشورہ دیا تھا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو مشورہ دیا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ خندق کھودی جاتی دشمن نہ آ سکے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کی جماعت یہاں پر چند یہاں پہ چند یہاں پہ چند یہاں پر ڈیوٹیاں لگا دی کہ اتنا اتنا حصہ سب نے کھودنا ہے۔ تو سب صحابہ جو وہ خندق کھود رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے وہ خندق کھودنے میں تشریف فرما تھے۔ کہیے نا سبحان اللہ، یعنی ایسا نہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کام پہ لگا دیا، خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، نہ حضور خود شامل ہے خندق کھودنے میں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود شامل ہے۔ جب یہ خندق کھود دی گئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اس کا نقشہ دیکھا تو سبحان اللہ، کسی کی مجال کہ کوئی باہر سے اندر آ سکے، ایسا عظیم الشان معاملہ پہلی مرتبہ دیکھا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک صحابہ وہاں جو مہاجرین ہیں جو مکے سے یا دیگر جگہوں سے ہجرت کر کے یہاں پر پہنچے، اور دوسرے صحابہ وہاں ہیں جنہیں انصار کہا جاتا ہے، جو مدینے میں رہنے والے تھے۔ انصار کا معنی مددگار، اور یہ وہ صحابہ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ کے لیے رہنے کا اہتمام فرمایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں صحابہ مہاجرین و انصار یہ سب غزوہ خندق کھود رہے۔ اب جب خندق کھود کے فارغ ہوئے تو یہ آئیڈیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا نا، تو انہوں نے انصار نے کہا کہ سلمان ہمارے ہیں۔ انصار نے کیا کہا؟ سلمان، آواز سے بولی، سلمان ہمارے ہیں، یعنی سلمان چونکہ آئے ہیں ایران کی طرف سے تو لہذا اب ہمارے ہیں، یہ سلمان کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے لہذا سلمان ہمارے ہیں۔ مہاجرین کھڑے ہوئے، نا جی نا، آپ کے کیسے ہو گئے؟ یہ تو ہجرت کر کے آئے، یہ تو مہاجرین کے ساتھ، یہ ہمارے ہیں۔ یعنی انصار کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلمان جو اس خوبی کے حامل ہیں، جنہیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رائے کا احترام کیا، ان کی رائے کو قبول کیا، تو لہذا ایک ہوتا ہے نا کہ اپنا وطن بڑھانا، سلمان ہمارے ساتھ ہے، سلمان ہمارے ہیں۔ اور مہاجرین کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، یہ تو مدینے کے رہنے والے تھوڑی، یہ تو باہر سے آئے، سلمان کیا ہیں؟ بولیے ہمارے ہیں۔ مہاجرین کہتے ہیں ہمارے، انصار کہتے ہیں ہمارے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ مہاجرین کہتے ہیں ہمارے، انصار کہتے ہیں ہمارے۔ کیا شان ہے اس صحابی کی جنہیں حضور فرمائے کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ فضیلت۔ اور جب ہم گئے تھے عراق حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مدار پر، وہاں یہ حدیث بڑے بڑے الفاظ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو یوں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ بعض صحابہ کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، جس طرح حضرت زید بن حارثہ کو حضور نے اپنا منہ والا بیٹا بنایا، اور ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو حضور اپنے اہل بیت میں شمار کرتے تھے۔ اور یہ روایات کے مطابق حضرات حسنین کریمین اور حضرت اسامہ بن زید، ان کی عمریں تقریباً قریب قریب تھی، قریب قریب کی عمریں تھیں ان کی، اور لیکن حضرت اسامہ بن زید عمر میں کچھ بڑے تھے، نوجوان تھے۔ لیکن نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا
تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارکہ 7 برس اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارکہ 6 برس تھی. یا بعض علماء نے لکھا کہ 8 اور 7 اس طرح سے، لیکن صحیح روایات کے مطابق جو ہے وہ سن 3 ہجری میں آپ کی ولادت، سن 4 ہجری میں یا 5 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہے. تاریخ کے مختلف اقوال کے اعتبار سے تو لہذا 6 یا 7 سال کی عمر ہی سمجھ میں آتی ہے. اور حضرات حسنین کریمین دائرے کے اہل بیت اطہار میں ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. حضرت علی ہو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا بھی مقام بلند ہے. لیکن جو محبت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شہزادگان سے فرمائی ہے، کسی اور سے حضور نے نہیں فرمائی. اور ایک بات اور میں عرض کروں، حضور نے لفظ سید 3 شخصیات کے لیے، انا سید ولد آدم، اپنے لیے فرمایا، ولا فخرا، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں مگر میں سے کوئی فخر نہیں کرتا. سید اپنی ذات کے لیے. اور پھر حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی شہزادی، حضرت سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ تمام جنتی عورتوں کی آپ، آواز سے بولیے، سردار ہیں. دوسرا فرمایا سیدۃ النساء العالمین، تمام عالمین کی عورتوں کی آپ سردار ہیں. تو ایک اپنی ذات کے لیے، ایک ان کے لیے. اور تیسرا سید کس کے لیے فرمایا؟ حضرات حسنین کریمین کے لیے. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اس طرح بعض روایت ہوئی کہ جن میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ذکر فرمایا، جسے حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دوسری روایت میں یہ ہے کہ حسن و حسین ان دونوں سے محبت کرو، جو ان سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت 45 سال کی عمر میں ہوئی ہے، 45 سال کی عمر میں. اور واقعہ یوں ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت، ان دونوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد پر رکھا گیا. شبیر و شبر یہ ان کے نام تھے، تو حسن و حسین یوں رکھا گیا نام. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن میں کھجور ملا کر انہیں گڈی دی، آزان دی، اور 7ویں دن نام بھی رکھا، ان کا عقیقہ بھی فرمایا. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن ان کے جسموں کے اندر شامل ہوا. حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ان دونوں شہزادوں سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام بے انتہا محبت فرماتے تھے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اور خاص اپنے اہل بیت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. یا رب یہ میرے اہل بیت اور میرے مخصوصین ہیں، ان میں سے رجس و ناپاکی کو دور فرما دے اور انہیں پاک کر دے. یہ دعا سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا وانا معہم، عرض کیا کہ میں بھی انہی کے ساتھ ہوں. فرمایا انکی علی خیر، تم بہتری پر ہو. ایک روایت میں بے شک ان کو بلا یعنی اہل ان کو کسا میں داخل فرمایا. ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ ازواج مطہرات اور باقی صاحبزادی اور قرابت داروں کو بھی آپ نے حکماً داخل فرمایا. بعض علماء نے لکھا کہ اہل بیت سے تمام بنی ہاشم مراد ہیں. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام صاحبزادیوں کے لیے دعا کی، یا ربی ھذا عمی وصنوابی وہؤلاء اہل بیتی فاستروا من النار کستری ایاہم بملاءتی ھذہ فمنت. یا رب یہ میرے چچا اور بمنزل میرے والد کے ہیں اور یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں آتش دوزخ سے ایسا چھپا جیسے میں نے ان کو اپنی چادر میں چھپایا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب حضور نے یہ دعا کی، اس دعا پر جس مکان میں حضور نے دعا کی تھی اس مکان کے در و دیوار نے حضور کی دعا پر آمین کہا تھا. یعنی انسان تو آمین کہیں حضور کی اس دعا پر کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، انہیں آتش دوزخ سے ایسے ہی بچا لے جیسے میں نے ان کو چادر میں چھپا لیا ہے.
اس دعا پر کہا جاتا ہے در و دیوار نے اور اس مکان کی دیواروں سے آمین کی آواز بلند ہوئی ہے. اور یہ کوئی بعید نہیں ہے. جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آئے اور حضور فرمائے میں نہیں کہتا یہ کنکریاں بتائیں گی میں کیا ہوں, میں نہیں بتاتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے, بلکہ کنکریاں بتائیں گی کہ میں کون ہوں. دشمن کی مٹھی سے جب کنکر لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کی صدا بلند کر دے, کلمے کی آواز کنکریوں سے آ جائے, تو یہ زیادہ مشکل تھا یا حضور دعا فرمائے در و دیوار آمین کہ یہ زیادہ مشکل ہے؟ اللہ چاہے تو کسی کے لیے کوئی بھی مشکل باقی نہیں رہتی, اور یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. تو لہٰذا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. امام احمد نے اس کو روایت فرمایا, کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدین کریمین حسنین شہیدین کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کے والد اور والدہ سے محبت رکھی کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں اسی درجے میں ہوگا جس درجے میں اللہ تعالیٰ مجھے رکھے گا. اب مجھے بتائیے کہ اول تو ہمارے لیے جنت کا معاملہ مشکل, اللہ اپنی رحمت سے ہمیں داخلی جنت فرمائے, آمین کیا بلند آواز سے. اور پھر جنت بھی وہ جنت کہ جس کے بارے میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مختلف درجات ہیں, اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے سب سے بلند ترین درجے پر. اب میں اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں یہ ہمارے لیے کافی ہے, لیکن اگر چاہیں کہ حضور کا قرب اور حضور کا درجہ نصیب ہو جائے تو عبادت کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا, تلاوت کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا, صدقہ و خیرات کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا. ایک ہی طریقہ ہے اس کا, وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے, ان کے والدین سے محبت کرے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے وہی درجہ عطا فرمائے گا جو درجہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا. جنت الفردوس میں جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوں گے, وہی قریب قریب اسی درجے میں کہیں نہ کہیں اہل بیت اطہار کے خدام اور اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی جلوہ فرما ہوں گے, موجود ہوں گے. تو یہ وہ ایک راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرب کا. لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے محبت کریں, حضرت علی سے, حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے, حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے, ہم ان سے تو محبت کریں لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت نہ رکھیں, ان سے محبت نہ کریں, اہل بیت سے محبت کریں. آج یہ دو راستے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. بعض نے صحابہ کرام کی محبت کا وہ راستہ اختیار کیا کہ اہل بیت کی محبت کو رد کر دیا, انہوں نے اہل بیت کی فضیلتوں کو چھوڑ دیا, اور بعض میں جنہوں نے اہل بیت کیا اور صحابہ کی عظمتوں کو چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں. بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے. یعنی جب صحابہ کا ذکر آئے گا تو صحابہ کی شان بیان کی جائے گی, اہل بیت کا ذکر آئے گا تو بولیے اہل بیت کا ذکر کیا جائے گا. نہ صحابہ کی محبت کی وجہ سے اہل بیت کو چھوڑا جائے گا, نہ اہل بیت کی وجہ سے صحابہ کو چھوڑا جائے گا. یہ دونوں مصطفیٰ کے بنائے ہوئے ہیں, صحابہ بھی حضور نے بنائے, اہل بیت بھی حضور نے بنائے ہیں. جو صحابہ سے محبت رکھے اہل بیت سے بغض رکھے, یا اہل بیت سے محبت رکھے صحابہ سے بغض رکھے, وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. سیدھے راستے پر وہی ہے جو صحابہ سے بھی محبت رکھتا ہو اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہو. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یجتمع حب علی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن. فرمایا کہ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت اور شیخین جلیلین یعنی حضرت سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع بولیے نہیں ہو سکتا. اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہو اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت بھی دل میں ہونی چاہیے. اب ہم ذرا مزید آگے بڑھتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا بولیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی, یعنی آج یہ بات کی جاتی ہے کہ اہل بیت کا ذکر اتنا زیادہ, اہل بیت کی فضیلت اتنی زیادہ, تو بھائی یہ میں اور آپ بیان نہیں کر رہے, اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی, صحابہ کرام علیہم رضوان نے انہیں ذکر کیا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی فضیلتوں کو بیان فرمایا, اور ہر دور میں ائمہ اہل بیت کی تعریف اور ان کی محبت کو بیان کیا جاتا رہا.
اور اسے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس قرار دیا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اہل بیت تمہاری تعریف ہم کیسے نہ کریں کہ تمہاری ولا ہم پر، تمہاری محبت ہم پہ فرض قرار دی گئی ہے، اور وہ فرض بھی کیسے قرار دی گئی ہے ان کی محبت؟ فرماتے ہیں فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ نے جو قرآن اپنے محبوب پر نازل فرمایا اس قرآن میں اہل بیت کی عظمت اور فضیلت کو ذکر فرما دیا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے ذکر سے ہم کیسے بنے نصیبہ ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی نماز میں محمد و آل محمد پہ درود نہ بھیجیں ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے حضور سے پوچھا گیا تھا کہ حضور آپ پہ درود کس طرح بھیجا جائے؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجو، کٹا ہوا درود۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کٹے ہوئے درود سے مراد کیا؟ فرمایا تم مجھ پر بھیجو، میری آل پر نہ بھیجو، اسی طرح بھیجو جیسے نماز میں پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی، آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھی درود پاک کا نذرانہ پیش کریں تو اس وقت ہم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر، اہل بیت اطہار پر بھی درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک بات اور، اہل بیت کی محبت تو ہے ہی، لیکن جو بغض رکھے، جو ان سے جنگ کرے، جو ان کے مقابلے میں آ جائے، اس کے لیے آپ دیکھیے امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ اور امام حاکم نے اس کو روایت فرمایا، کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اہل بیت سے جنگ کرے میں اس سے جنگ کرنے والا ہوں۔ جو اہل بیت سے بولیے جنگ کرے میں اس سے جنگ کرنے والا ہوں، اور جو ان سے صلح کرے میں اس سے صلح کرنے والا ہوں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا جزو ہے، جو انہیں ناگوار وہ مجھے ناگوار، جو انہیں پسند وہ مجھے پسند۔ روز قیامت سوائے میرے نسب اور میرے سبب کے سب نسب منقطع ہو جائیں گے، قیامت کے دن میرا نسب باقی رہے گا، میرا سبب بھی باقی رہے گا۔ آج دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ قیامت میں باپ، اولاد، ماں، اس کی اولاد، میاں بیوی، بچے سب جدا ہو جائیں گے، کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا، لیکن اگر قیامت میں بھی کام آئے گا تو نسب مصطفیٰ کام آئے گا، وسیلہ مصطفیٰ کام آئے گا۔ اور میں کہتا ہوں نسب اور سبب تو بہت دور کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم غلام ہیں حضور کے، ہم اس تمنا، اس یقین پر، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس بات پر کہ قیامت کے دن ہمیں کچھ کام آئے یا نہ آئے، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ضرور کام آ جائے گا، حضور کی نسبت ضرور کام آ جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب جنت میں نہیں جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ اعمال اس کا مطلب چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں، تلاوت چھوڑ دینا، یہ تمام چیزیں اختیار کرنی ہے ہمیں، کیونکہ قرآن کی تلاوت اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و اطاعت یہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، نماز، بندگی، صدقہ و خیرات یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ بندہ داخل ہوگا اللہ کی رحمت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی رحمت سے داخل جنت فرما دے گا۔ جب حضور نے یہ بات صحابہ کے سامنے عرض کی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے رب کی رحمت سے داخل جنت ہوگا۔ مفہوم اس طرح کا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کو بیشی معاف فرمائے، مفہوم یہی ہے کہ کوئی اپنے عمل کے سبب جنت میں داخل نہ ہو، اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا ہم نے ذکر کیا۔ اب حضرت حسنین کریمین میں حدثنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ریحانۃ الرسول کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 15 رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا، 7 دن آپ کا عقیقہ کیا، سر کے بال وغیرہ جدا کیے، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ و خیرات کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ حسن و جمال سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کو وہ مشابہت شکلاً حاصل نہ تھی جو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل تھی۔
چہرہ مصطفیٰ کی شباہت کے حوالے سے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جنتی نام ہے. حسن نام کیا بولیے؟ آواز سے بولیے نا. یہ حسن جنتی نام ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ جنتی نام آپ سے پہلے کسی کا روئے زمین پہ نہیں رکھا گیا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عطا کیا گیا. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ بارگاہ رسالت میں نے حاضر ہو کے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کہ ان کی ولادت ہوئی ہے. حضور نے فرمایا میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ. حضرت اسماء کہتی ہے کہ ہم ایک کپڑے میں لپیٹ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں بائیں کان میں تکبیر کہی. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے علی تم نے کیا نام رکھا اس کا؟ بڑی دلچسپ بات ہے یہ. حضور نے اذان دی, اذان دینے کے بعد کیا پوچھا؟ اے علی تم نے بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں آپ سے پہلے اس بچے کا نام رکھ دوں. میری کیا مجال, میں آپ سے پہلے اس بچے کا نام رکھ دوں, سبقت کروں. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہارے خیال میں کیا آتا ہے؟ کہا کہ وہ حرب نام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مختار ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام حسن رکھا ہے. امام بخاری اور امام مسلم نے متفق علیہ روایت ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پشت مبارک پر سوار ہے. اور حضور فرما رہے یا اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں, تو بھی اس سے محبت فرما. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ فرمائے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ پہلو میں ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار کبھی لوگوں کو دیکھتے, کبھی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں اور فرمایا کہ یہ میرا فرزند جمیل یعنی میرا بیٹا سید ہے. ابنی ھذا سید, میرا بیٹا کیا ہے بولیے, آواز سے بولیے, یہ سید ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے جو سید کہلاتے ہیں, سب سے پہلے یہ لقب اگر حضور نے بولا ہے اولاد کے لیے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بولا ہے. اور آج بھی جو اس لقب کو سید کو لے کر چل رہے ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے. تو جتنے بھی سید ہیں سب کو احسان مند ہونا چاہیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کی نسبت سے انہیں لقب سید عطا ہوا ہے. اور ادب و احترام فرمائے کہ میرا بیٹا سید ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروا دے گا. اس کی برکت سے بین فئتین عظیمتین من المسلمین کہ جب دو مسلمانوں کی جماعتیں ان میں جھگڑا ہو جائے گا, رنجش ہو جائے گی, میرا بیٹا آگے بڑھے گا اور دونوں میں صلح کروا دے گا. تو یہ آپ کی شان نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. اور مزید حدیث نا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے, سبحان اللہ. آپ کا علم, آپ کا وقار, ظاہر ہے کہ یہ گھر کی زینت ہے علم و وقار تو, لیکن میں آپ کی سخاوت اور جود و کرم کی اگر بات کروں تو اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کی شان یہ ہے کہ کئی مرتبہ آپ نے اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا. اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے 25 حج کیے پیدل, یعنی مدینہ منورہ سے نکلتے مکہ مکرمہ پیدل جاتے 25 حج کیے. اور آپ کا کلام بڑا ہی خوبصورت ہوتا تھا. آپ نے 2 بار اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور 3 مرتبہ آدھا مال خرچ کیا. اور ایسا آدھا انصاف کیا, کہتے ہیں کہ اپنے لباس میں سے ایک دیتے تھے ایک رکھتے تھے, اور نالین شریفین اس میں سے ایک رکھتے تھے ایک دے دیتے تھے, جرابوں میں سے ایک رکھتے تھے ایک دے دیتے تھے. اس طرح آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ جو ہے وہ کیا کرتے تھے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 6 ماہ ہے, اور اس کے بعد سن 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی صلح کا واقعہ ہو گیا اور آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے. اور خلافت دستبردار ہونے کے بعد آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے اور 1 لاکھ درہم سالانہ آپ کا وظیفہ مقرر ہوا
جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھجوایا کرتے تھے، اور جو صلح نامہ تھا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حکومت جو ہے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی جائے گی، کیونکہ خلافت مکمل ہوگی اور ملوکیت کا معاملہ آ گیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 45 سال کی عمر میں آپ کو زہر دیا گیا اور زہر کے اثر سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ اب یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا۔ یہ لوگ بعض اوقات بات کرتے ہیں تاکہ ریکارڈ کریں، اور انشاءاللہ یہ چیز جب لوگوں کے پاس جائے گی تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کتنی غلط فہمی ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ یزید نے آپ کی بیوی سے رابطہ کیا، یعنی تہمت دیکھیں کہانی اسٹوری کیسے رابطہ کیا یزید نے، اور کہا کہ اگر تو حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دے دے تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا وغیرہ وغیرہ۔ اسٹوری بنائی گئی، یہ کہانی بنائی گئی، لکھا گیا، لوگ بیان بھی کرتے ہیں اسے۔ اس نے آپ کو زہر دے دیا، اور زہر دینے کے بعد آپ کو جو ہے وہ پیشاب کے ذریعے وہ سب کا سب جو ہے وہ نکلنے لگا اور آپ کی طبیعت خراب ہوئی، تو آپ کے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ آپ بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس پر میرا گمان ہے، یقینی جس پر میرا گمان ہے، اگر تو وہی ہے تو اس کا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں کسی ایسے شخص پہ الزام نہیں لگانا چاہتا کہ جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ احتیاط کی انتہا دیکھیے نا، کہ جس پر میرا گمان ہے کہ شاید اس نے زہر دیا ہوگا، شاید اس نے زہر دیا ہوگا، تو اس پر میرا گمان ہے، لیکن اس کا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ لیکن اگر میرا گمان غلط ہو تو میں کسی ایسے شخص پر تہمت یا بہتان نہیں ڈالنا چاہتا جس سے وہ کام نہ کیا ہو۔ تو بات یہاں ختم ہو گئی، آپ کی شہادت ہو گئی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی واضح نہیں تھا کہ زہر کس نے دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر واضح ہو جاتا تو آپ اپنے بھائی کو بتا دیتے۔ نہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا، نہ حضرت امام حسین کے علم میں، نہ گھر میں جو باقی ازواج اور گھر والے ان کے علم میں، کسی کو خبر نہیں کہ زہر کس نے دیا، کسی کو خبر نہیں ہے۔ بعد میں مورخ اسٹوری لے کر آ جاتا ہے کہ بیوی نے ان سے بے وفائی کی، یزید کے جھانسے میں آ گئی، اور وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ اہل بیت پاک کی ازواج پر بہتان عظیم ہے۔ کون ایسا کر سکتا ہے؟ یعنی کہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے، حضور کے نواسے، کہاں ان کی شان، اور کہاں وہ بدبخت یزید ملعون اس کی محبت میں کوئی گرفتار ہو کے یہ کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسٹوری بنائی کیوں گئی؟ اس لیے بنائی گئی ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ کوئی نہ کوئی بات کر دی جائے، کیونکہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا زیادہ، امام حسینی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کیوں نہیں کیا جاتا تھا امام حسن کا ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیونکہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرما لی تھی، اور یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے بیچ میں جھگڑا فتنہ برپا کیا تھا، وہ لوگ کہتے تھے آپ نے ہماری ناک کٹوا دی، آپ نے ہماری عزتیں داؤ پہ لگا دی، ہم تو جنگ کے لیے تلوار لے کے تیار کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے یہ کیا کام کر دیا؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے میں نے وہی کام کیا ہے جو میرے نانا نے میرے لیے بشارت عطا فرمائی تھی، میں نے وہی کام کیا جس سے مسلمانوں کے دو گروہ میں جھگڑے کے بجائے ان میں صلح ہو گئی ہے، میں نے وہی کام کیا جس سے مسلمانوں کو نفرتوں سے نکال کر ان میں محبتوں کو داخل کر دیا، میں نے وہی کام کیا۔ آج ان باتوں کو بیان نہیں کیا جاتا، لوگ کہتے ہیں بیوی نے زہر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی تاریخ میں موجود نہیں، لکھنے والا مورخ آ کے لکھ دیتا ہے اور ہمارے لوگ اس پر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی تحقیق تو کر لیں، پڑھ تو لیں، دیکھ تو لیں ذرا کہ اصل بات ہے کیا بیچ میں۔ جب آپ اصل بات نہیں پڑھیں گے، کتابوں سے نہیں پڑھیں گے، اور سوشل میڈیا پر ہی آپ کا آنا جانا رہے گا، تو ادارے کی اس طرح کی خباثت اور اس طرح کی غلاظت اور اس طرح کی گندگی، اس طرح کی بری باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی رہیں گی۔ تو الغرض نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے، یعنی حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا
کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے فرزند دلبند اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے شہزادے نواسے ان کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ایک بات اور میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں افضل مقام کس کا ہے دونوں میں؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ دیکھیے عمر کے اندر 1.5 یا 1.25 سال کا کوئی فرق جو ہے علماء نے لکھا ہے، یعنی وہ سن 3 ہجری میں ان کی ولادت ہے، ان کی سن 5 ہجری کے اندر 1.5 سے 2 سال کا کوئی فرق جو ہے علماء نے لکھا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقام کس کا زیادہ بلند ہے؟ صحابی کا جس نے جتنا زیادہ حضور کو دیکھا ہے، جس نے جتنا زیادہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے جتنی زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کو دیکھا۔ اگر آپ کی ولادت ہم سن 4 ہجری بھی مان لیں تب بھی 1 سال کا فرق پڑا، تو کم از کم 1 سال زیادہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے چہرے کی زیارت کی، 1 سال زیادہ وہ حضور کی گود میں رہے، 1 سال زیادہ حضور کے دوش پہ سوار رہے، 1 سال زیادہ انہوں نے حضور کے پیار کو پایا، 1 سال زیادہ انہوں نے حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فیض کو پایا، 1 سال زیادہ وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں میں رہے۔ اور پھر یہ دونوں شہزادے صحابی بھی ہیں، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چونکہ 7 برس ہوئی تھی، آپ سے کچھ احادیث بھی روایت کی گئی ہیں، لہذا اس نسبت سے اگر دونوں شہزادوں میں فضیلت کی جہاں بات آئے گی تو بڑے شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ حضرت امام حسین سے زیادہ بلند و بالا ہے، زیادہ بلند و بالا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر شہادت کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے تو امام حسن مجتبیٰ کی صحابت کا ذکر بھی زیادہ کیا جائے، آپ کی صلح کا ذکر بھی زیادہ کیا جائے، آپ کے حلم و برداشت کا ذکر بھی زیادہ کیا جائے، آپ کے جو عبادات اور پیدل حج کے معاملات ہیں ان کا ذکر بھی زیادہ کیا جائے۔ لیکن آج ہمارے یہاں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کم کیا جاتا ہے، امام حسین کا ذکر خیر زیادہ کیا جاتا ہے، اور لوگ حسین نام رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، حسن نام لوگ کم رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حسن نام رکھیں تب بھی برکت ملے گی، حسین نام رکھیں تب بھی برکت ملے گی، کیونکہ دونوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ نام ہیں، دونوں جنتی نام ہیں، دونوں جنتی نوجوانوں کے نام ہیں، دونوں جنتی شہزادوں کے نام ہیں۔ آپ جب بھی ان کے نام رکھیں گے آپ کو بھی برکت ملے گی، آپ کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی تھی، یہ بھی آپ کی سیرت کا خاصہ ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی خدمت میں، حضور کی خدمت میں حضرت ام الفضل عباس، یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی جان ہے، یہ آئی حضور کی خدمت میں، اور آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا خواب ہے؟ تو آپ رونے لگی، کہا حضور وہ خواب میں بیان نہیں کر سکتی۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ مجھے بتاؤ کیا خواب ہے؟ تو کہتی ہے کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے جدا ہوا اور میری گود میں آ کر گر گیا، پھر رونے لگ گئی۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یہ تو بہت پیارا خواب ہے، یہ تو بہت ہی حسین خواب ہے۔ عرض کیا حضور اس کی تعبیر ارشاد فرمائیے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیٹی کو اولاد عطا فرمائے گا، اسے ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو پیدائش کے بعد تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ خواب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ خواب کیا ہے کہ جسم سے ایک ٹکڑا جدا ہوا اور حضرت ام الفضل کی گود میں گرا۔ کہتے ہیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا تو میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طریقے سے ہوگا۔ اور جب آپ کی ولادت ہوئی، ام الفضل یہ حضور کی چچی ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئی، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، رو رہے حضور۔ غم حسین میں رونا یہ حضور کی سنت ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک پروگرام بنا کے رونے کا اہتمام کیا جائے، لیکن اگر اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی پریشانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان پر ظلم کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی مظلومیت کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی شہادتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں
تو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ نہیں کہ زبردستی ایک دوسرے کو گھوسے مار کے بلایا جائے، نہیں، یہ تو ذکر ایسا ہے کہ آنکھ میں آنسو آ ہی جاتے ہیں. اپنا کوئی پیارا دنیا سے جدا ہو جائے اس کے لیے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا، اس پر آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن رونے کا پروگرام نہ بنایا جائے کہ بیٹھ کے سب روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ہائے ہائے کریں گے. نہ 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 نہ، ہم نہ ہائے حسین والے ہیں نہ آ حسین والے ہیں، ہم تو واہ حسین والے ہیں. بولیے نہ ہائے حسین نہ آ حسین، واہ حسین واہ حسین. بولیے کیا؟ نہ ہائے حسین نہ آ حسین، واہ حسین واہ حسین. ہم ہائے والے تھوڑی ہائے کیا ہو گیا کیا ہو گیا، نہ، ہم یہ والے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں واہ حسین تیری عظمت کو سلام، واہ حسین تیری بلندیاں، واہ حسین تیری شانیں کہ سب کچھ لٹا دیا، ختم کر دیا، پھر بھی اپنے رب کے حضور سجدے میں سر کٹا کر بھی اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لیا. یہ شان ہے آپ کی. تو نبی مکرم علیہ السلام کی چشمان کرم میں آنسو. ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا حال ہے حضور کا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو کربلا میں قتل کر دے گی، اور کہا اس مقتل کی مٹی بھی لے کر آئے ہیں، سرخ مٹی. اور نبی مکرم علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مٹی دی، کہا کہ مٹی اپنے پاس رکھو، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. آج لوگ واقعی کربلا میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اتنے تیر لگے، اتنے بھالے لگے، اتنے نیزے لگے، کیا کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، کوئی کیمرے لے کے کھڑا ہوا تھا؟ ہم کہتے ہیں اس بات پر بات ہو سکتی ہے، اتنے نیزے لگے، اتنے بھالے لگے، اتنے تیر لگے، لیکن آپ واقعی شہادت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی کے بارے میں تو اس طرح کی نازیبہ باتیں نہ کریں. آپ کی شہادت کی خبر بچپن سے مشہور، اور آپ کے لیے یہ دعا کی جاتی ہے اللہم اعط الحسین صبرا واجرا، کہ یا اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہم صبر کی دعا کرتے ہیں اور اجر کی دعا کرتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقاء کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے لیے پہلے بیان فرما دیا تھا. اسی لیے ابو نعیم جو ہیں روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ جگہ کیا ہے، تو انہیں خبر دی گئی کہ یہ مقام نینوا ہے. سفر صفین میں کہتے ہیں مقام نینوا ہے. حضرت علی نے کہا ٹھہر جاؤ، نینوا یہ کربلا کا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے جو مقام نینوا جو پوری بستی تھی، اور اس بستی کے اندر جو جس جگہ پہ جو واقع ہوا اس جگہ کا نام کربلا ہے. اصل تھا یہ کرب و بلا، کرب الگ، واؤ بیچ میں، بلا الگ. کرب کہتے ہیں رنج کو اور بلا کہتے ہیں مصیبت کو، یعنی ایسی جگہ جو مصیبت اور رنج و الم کی جگہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ٹھہرے اور کہا نہر فرات کا پتہ لگا. ہم نے پتہ لگایا نہر بہہ رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھ گئے، وہاں روتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ یہاں پر آپ کے شہزادے کو شہید کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے، یہاں تک کہ کھڑے ہوئے، کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ان کے اونٹ باندھے جائیں گے یا ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، جہاں ان کے خون بہیں گے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین و آسمان ان پر روئیں گے. یعنی یہ کیفیت ہوگی اہل بیت اطہار کی شہادت کے وقت. لہٰذا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اس کا پس منظر کیا تھا؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے سن 59 ہجری میں، اور سن 60 ہجری میں یزید جو ہے وہ تخت نشین ہوتا ہے. اچھا، اس دور کے بارے میں نبی مکرم علیہ السلام نے پہلی فتنوں کے بارے میں بتا دیا تھا کہ سن 60-61 ہجری یہ لونڈوں کی، لڑکوں کی حکومت کا دور ہوگا اور فتنوں کا دور ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے مجھے ان باتوں کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا. آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من داس الستین و امارت الصبیان، یا اللہ میں تجھ سے سن 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ طلب کرتا ہوں. اسی لیے سن 59 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا.
مدینہ منورہ. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا، میری سنت اور جو میرا طریقہ چلتا ہوا ہے اس کو بدلنے والا ایک شخص ہوگا جو بنو امیہ کا ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا. ابو یعلا نے اپنی مسند میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں عدل اور انصاف قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا رخنہ اندازی کرنے والا اور ظلم و ستم کرنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 60 ہجری میں جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات میں سے ازار شریف اور ردائے اقدس، قمیص مبارک، موئے مبارک اور حضور کے جو ناخن مبارک موجود ہیں وہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازار شریف، ردا اور قمیص میں مجھے کفن دیا جائے اور میرے ان اعضاء پہ جن میں سجدہ کیا جاتا ہے حضور کے موئے مبارک اور ناخن اقدس رکھ دیے جائیں اور مجھے ارحم الراحمین کی رحمت کے سپرد کر دیا جائے. اب دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے تبرکات کا اتنا اہتمام فرماتے ہیں کہ حضور کے ناخن مبارک میرے چہرے پر رکھ دیے جائیں سجود پر وہ مبارک رکھ دیے جائیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص سے مجھے کفن دیے جائے، رداء مبارکہ چادر مبارک میرے کفن پہ ڈال دی جائے، تو جب حضور کے تبرکات کا آپ اتنا اہتمام کرتے تھے تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا کتنا احترام کرتے ہوں گے. یہ بڑی غلط فہمی لوگوں نے پھیلا دی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ بغض اہل بیت میں مبتلا تھے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. امیر معاویہ صحابی رسول ہے. آپ کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملتا کہ آپ نے حضرات حسنین کریمین کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو یا ان کے خلاف ایک لفظ بھی کہا ہو، نہیں. لیکن بعد میں یزید نے کوئی اگر معاملہ کیا تو اس کا الزام امیر معاویہ پہ کیسے آ سکتا ہے؟ اگر یہی بات ہے کہ باپ کا الزام اگر بیٹے میں ڈالیں گے تو حضرت لوط و نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کے ازواج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. اسی طریقے سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے صحابی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح مصر و ایران و شام، ان کا بیٹا عامر ابن سعد جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آ گیا. اب ان کے بارے میں کیا صحابی رسول پہ تہمت لگائیں گے؟ بولیے ایسا تو نہیں کریں گے نا. اگر کوئی بدبختی کے اندر مبتلا ہو گیا تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان پہ تبرہ کرنا، ان کے بارے میں برے برے کلمات کہنا، ان کو جو برا کہتا ہے اصل میں وہ اپنے آپ کو برا کہہ رہا ہوتا ہے. یہ صحابہ تو مقدس اور پاکیزہ لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ اہل بیت اطہار کا ادب و احترام کیا ہے. الغرض نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے ان کے رخصت ہونے کے بعد اب اہل کوفہ کو زبردستی جو ہے وہ بیعت کے لیے ابھارا گیا، یزید کی بیعت کے لیے. یزید شقی تھا، بدبخت تھا، کہا جاتا ہے بھدا موٹا عجیب سا تھا، اور اس کی طبیعت کے اندر جو ہے نا ایک ضد انانیت موجود تھی، اور اس نے محرمات کے نکاح کو حلال کیا، یعنی بہن بھائی، پھپھو بھتیجا، خالہ بھانجا، ان کے نکاح اسے حلال کر دیا. شراب کو اسے کا حلال کیا، جانوروں کا کھیل اسے حلال کیا. اور پھر جو یزید کی جو تائید کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں یزید نے یہ سارے کام نہیں کیے تھے. میں کہتا ہوں مکے پہ حملہ کس نے کروایا تھا؟ مدینہ منورہ پر حملہ کس نے کروایا تھا؟ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے کس نے باندھے؟ مسجد نبوی کی تقدس کو کس نے پامال کیا؟ حضرات اہل بیت اطہار کے محبین کا کس طریقے سے ظلم کیا؟ یہ ساری باتیں آپ کو یاد نہیں ہیں؟ یہ سارے معاملات آپ کو یاد نہیں ہیں؟ کس کی بیعت کا اصرار کیا جا رہا تھا؟ ابن زیاد اپنی بیعت کا کہہ رہا تھا، عمر بن سعد اپنی بیعت کا کہہ رہا تھا، نا جی نا، یہ سب یزید کی بیعت کا مطالبہ کر رہے تھے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ میرا معاملہ دیکھ لو، میں نبی کا نواسہ ہوں، میرا معاملہ دیکھ لو، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر ہوں. میرا تقویٰ، میری پرہیزگاری، میرا خاندان کہاں پر وہ اور کہاں وہ بدبخت شرابی، زانی، فاجر اور بدبخت، کہاں میں کہاں وہ؟ مجھے تشا اس کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟
تو یہ ساری بات چیت ہوتی رہی، سارا معاملہ ہوتا رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی۔ میں مختصر کرتا ہوں تاکہ وقت میرے کے بعد پوری کرے۔ شب عاشور آ گئی، 7 محرم سے پانی بند کر دیے گئے۔ سب سے پہلے جو آپ کا راستہ روکا تھا وہ حر بن یزید الریاحی یہ تھے۔ انہوں نے کوئی بے ادبی نہ کی تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کے لشکر کو یہاں پہ روک دوں۔ کربلا میں خیمے باندھ دیے گئے، سب چیزیں ہو گئی، اور 3 دن تک سارا معاملہ چلتا رہا۔ عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آ گیا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں 4000 6000 8000 کے لشکر آتے رہے، یہاں تک کہ عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد نے یہ ایک چٹھی روانہ کی کہ کوفے کے اندر کوئی نوجوان مجھے نظر نہیں آنا چاہیے، سب تلواریں لو اور ذرا پہنچو مقابلے پر، کوئی نظر آیا تو ہم اس کو تہس نہس کر دیں گے۔ بڑا ظالم و جابر تھا یہ شخص بھی۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں گورنری سے ہٹا کر اس کو زبردستی گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں مروان تھا، مکہ مکرمہ میں مروان تھا، اور اس کے بعد اس کی ذریت، اور یہاں ابن زیاد اور دیگر لوگ، انہوں نے سارا کا سارا معاملہ اور کھیل کو خراب کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ 8 9 10 محرم کی شب جب آتی ہے، جس کو شب عاشور کہا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ جائیے ذرا، اور جانے کے بعد انہیں کہیے کہ ایک رات ہمیں ذرا عبادت کر لینے دیں، ایک رات کی مہلت دیں، رات کو کوئی جنگ و جدال نہ ہوگا، کل صبح ہم اور آپ بات کریں گے۔ شب جمعہ ہے، یوم عاشور صبح آنا ہے، یہ شب عاشور ہے۔ اور جب واپس آئے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آج کی رات ہم عبادت اور تلاوت میں گزاریں گے۔ عباس تم تو جانتے ہو نا مجھے عبادت میں کتنا مزہ آتا ہے، مجھے دعا میں کتنا لطف آتا ہے، مجھے تلاوت قرآن میں کتنی رغبت ہے، پوری رات عبادت تلاوت سارا معاملہ۔ یہاں تک کہ رات میں آپ نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد کہا کہ ان کی دشمنی مجھ سے ہے، آپ لوگوں سے نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو آپ سب اپنی اپنی ازواج و اولاد جو آپ کے ساتھ ہیں انہیں لیں اور لے کر نکل جائیں، میرا آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ سب نے تلواریں نکالی، کہا کہ حضور ہم ان تلواروں سے مقابلہ کریں گے، اپنی جانیں پیش کریں گے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو اس حالت میں چھوڑ کے چلے جائیں، اور نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں قیامت میں ہم کیا منہ دکھائیں گے حضور کو کہ نبی مکرم علیہ السلام پوچھے کہ میرے بیٹے کے ساتھ تم نے کیا کیا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس سارے معاملے کو چھوڑ دیا، اب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی دوران نبی مکرم علیہ السلام کے صاحبزادے یعنی شہزاد نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، حبیب ابن مظاہر، یہ امام حسین کے بچپن کے دوست ہیں، صحابی رسول بچپن کے دوست ہیں، اور ان کی عمر تقریباً اس وقت 75 برس تھی، 75 سال کی ان کی عمر تھی۔ اور امام حسین کا خط وہاں پہنچے ان کے پاس، کہا کہ میں کربلا میں آ گیا ہوں، میری مدد کو تم پہنچو۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا، آپ فوراً کربلا پہنچے تو 10 محرم الحرام کو آپ نے لوگوں کے سامنے بات کی، قبیلہ بنو اسد کے جتنے لوگ تھے سامنے والی فوج میں، تو آپ نے ان کو بات کرنا شروع کی کہ میں چاہتا ہوں کہ جو قبیلہ بنو اسد کے لوگ ہیں وہ سب کے سب جو ہے میرے قریب آ جائیں، یہاں تک کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ قریب آئے۔ آپ نے ان کے سامنے کہا کہ کس کے مقابلے میں؟ امام حسین کے مقابلے میں تم آ گئے؟ وہ لوگ رونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ کچھ لوگ وہاں سے نکل کے یہاں آئے، اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں آ کر شامل ہوئے۔ پوری رات گریا، مناجات، تلاوت، یہ سارا کا سارا معاملہ ہوتا رہا، اور بالآخر یوم عاشور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا، اور شہید کیے جانے کے بعد وہاں پہ نقارے بجائے گئے، وہاں پہ ڈھول بجتے رہے، شور شرابہ ہوتا رہا، نیزوں پر جو ہے وہ سروں کو بلند کیا گیا، اور پھر پاک بیویوں کو یہاں سے لے کر اس پورے قافلے کو یہاں سے لے کر روانہ ہوئے۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ بیان کروں آپ کو، دیکھیے کسی کی جگہ پر اپنے مردے کو دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ قبرستان کی جگہ مخصوص ہوتی ہیں، وہ رفاہ عامہ کے لیے کہ یہاں پہ مردوں کو دفن کر دیا جائے، وہ ہوتی ہے اسی کے لیے، یا اس کی ایک مختصر فیس رکھ دی جاتی ہے، اتنی فیس تاکہ قبروں کی اور قبرستان کے انتظام و نظام جو وہ سنبھالا جائے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ یہ جگہ موجود ہے، بندہ کو یا زمین کھود کے مردہ دفن کر دے،
تو یا تو وہ اس جگہ کو خریدے گا پہلے، بغیر خریدے کسی کی زمین پہ مردے کو دفن نہیں کیا جا سکتا، یا پھر یہ ہے کہ جس کی زمین ہے وہ جائز قرار دے دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں جن لوگوں کی زمین تھی نا، آپ نے ان لوگوں کو بلا لیا، بلانے کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ زمین میں خرید لوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھیج دیتے ہیں آپ کو زمین خرید لیں۔ آپ نے اس وقت 60,000 درہم کی وہ زمین خریدی تھی، اور خریدنے کے بعد کہا تھا کہ ہمارے جو افراد شہید ہو جائیں ان کے مزارات یہاں پہ بنائے جائیں گے، ان کی قبریں یہاں پر بنائی جائیں گی، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مقبوضہ زمین پر جو اپنے مردوں کو دفن کر دیا گیا، اپنے شہداء کی تدفین یہاں کر دی گئی، اپنے جو شہید ہونے والے تھے ان کو یہاں پہ دفن کر دیا گیا۔ فرمایا کہ ہم کوئی الزام اپنے سر پہ نہیں لیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے اس زمین کو خریدا، یہاں تک کہ جب یہ سارے کا سارا معاملہ مکمل ہو گیا تو یہ لوگ یہاں سے چلے ہیں، اور چلنے کے بعد وہاں پہنچے ہیں کوفے کے اندر، اور پھر وہ جو سارے معاملات آگے کے ہوئے، ظاہر ہے کہ بیان کرتے ہوئے زبان میں رکتی ہے کہ کس طریقے سے پاک بیویوں کے ساتھ سلوک کیا گیا اور کس طریقے سے کوفے کے مدار کو انہیں پھرایا گیا۔ لیکن ان شہزادیوں کا معاملہ یہ کہ گھر کا گھر سب لٹ گیا لیکن نگاہ اٹھی نہیں، سیدہ زینب تمہاری پردہ داری کو سلام۔ اس حالت میں بھی انہوں نے اپنے پردے کو ترک نہیں کیا، پردے کو تعطار نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ جب جمعے کا دن آیا اور سید سجاد سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر بعد روایت کے مطابق 22 سال 25 سال، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، نماز کے لیے جب وہ سارا معاملہ ہوا تو آپ نے ایک درخواست کی کہ مجھے خطبہ دینے دیا جائے۔ آپ نے وہاں پر اس خطبے میں اہل بیت پر ہونے والے مصائب و آلام کا ذکر شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ جب ان مسائل اپنی آنکھوں سے دیکھا نا آپ نے سب مصائب و آلام کا جب ذکر شروع کیا، لوگ رونے لگے اور یزید کے خلاف آواز اٹھنے لگی، تو اشارہ کیا مؤذن کو کہ اذان دینا شروع کرو۔ جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے کہا بے شک اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا گیا، آپ نے کہا بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب کہا گیا آپ نے مؤذن کو اشارہ کیا ٹھہر جا۔ ٹھہرنے کے بعد اب آپ نے اس طرف کہا یزید تو کہتا تھا تو نے مٹا دیا، سارا معاملہ ختم کر دیا، دیکھ آج بھی آذان میں جو نام محمد بلند ہے، بتا یہ ہمارے آبا و اجداد کا نام ہے یا تمہارے آبا و اجداد کا نام ہے؟ یہاں تک کہ پھر آپ کو روانہ کیا گیا اور آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد 40 سال تک آپ زندہ رہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ 40 سال تک آپ زندہ رہے، لیکن آپ کو کبھی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پانی آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ ایک پانی کا قطرہ ہمیں میسر نہ تھا، نہر فرات تھی لیکن ایک پانی کا قطرہ ہمیں میسر نہ تھا۔ یہ آپ ظلم و ستم کی ساری باتیں لوگوں کو بتاتے تھے۔ واقعہ کربلا کو 2 ہستیوں نے بہت زندہ رکھا ہے، خواتین میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے، اور مردوں میں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے واقعہ کربلا کو زندہ رکھا۔ تو بہرحال یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا، اور پھر اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو بیان کی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوئی ہے تو اس دن سورج کو گرہن لگ گیا، صحیح روایت کے مطابق۔ گہن لگنا سمجھتے ہیں، یعنی سورج میں جب گہن لگتا ہے تو اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آسمان سرخ ہو گیا، ایسی تاریکی ہوئی کہ دوپہر میں آسمان کے تارے نظر آنے لگے۔ فرمایا کہ جنات میں نوحہ خوانی شروع ہوئی۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کو ابن زیاد متکبر نے سامنے تشت پہ رکھا اور فرعون کی طرح مسند تکبر پر بیٹھا، اور یہ سارا کا سارا معاملہ بغض و عناد کا کیا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو جس طرح شہید کیا گیا، اور پھر اس کے بعد 3 برس 7 مہینے جدید کی سلطنت رہی۔ اس نے 15 ربیع الاول 64 ہجری کو کعبہ معظمہ کی بے حرمتی کے لشکر روانہ کیا، اور اسی کے لشکر جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف گئے اور مسجد نبوی کی تقدس اور اس کی عصمت کو پامال کیا۔ بالآخر 39 برس کی عمر میں بدبخت یہ مارا گیا، ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اس کے مرنے کے بھی 3-4 واقعات ہیں۔ ایک تو یہ کہ شراب کا
نشے کا بڑا عادی تھا، یہ شراب پی رہا تھا، بندروں کا ناچ دیکھ رہا تھا، تو ایک بندر نے اس پر حملہ کیا اور اس کے حملے سے یہ ہلاک ہو گیا۔ بعض سیرت نگاہ میں لکھا ہے کہ یہ شخص عورتوں کا بڑا دل دادا تھا، یزید پلید عورتوں کا بڑا دل دادا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو شراب کی طرف چلا جائے، محرمات کے نکاح کی طرف چلا جائے، تو وہ اس سے کیا بعید کہ مطلب وہ زنا کی طرف بھی چلا جائے۔ تو کہا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی اس کو پسند آ گئی، تو یہ تنہائی میں لے کر اس کو گیا، لیکن اصل میں وہ اس کے ساتھ نہ تھی، وہ اس کی مخالفت میں تھی۔ اس نے خنجر میں زہر لگا لیا اور اس کو شراب وغیرہ پلائی، جیسے شراب کے نشے میں دھت ہوا تو اس نے خنجر مار کر اس کو تہس نہس کر دیا، یعنی عبرتناک شکست، عبرتناک موت۔ اب آئیے پیغام کی طرف۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ پیغام کربلا یہ ہے کہ دو راستے ہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بلہبی۔ یہ دو راستے ہمیشہ چلتے رہیں گے، حق و باطل، یہ دو راستے ہمیشہ رہیں گے۔ حق وہ ہے کہ جو اللہ کا راستہ ہے، اور باطل وہ ہے جو شیطان کا راستہ ہے۔ کربلا کا یہ سبق ہے کہ جب حق کی بات آئے تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کے لیے چاہے آپ کو کتنی قربانی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ اگر آپ حسینی ہیں، حسین کو ماننے والے ہیں، تو اپنے آپ کو ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رکھیں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے کہتے ہیں کربلا واقع ہو گئی، کربلا برپا ہو گئی۔ نہ جی، کربلا کیسے برپا ہو سکتی ہے؟ کربلا کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ کربلا کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج لوگ حسینی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر وہ صرف لب سے حسینی ہونے کی بات کرتے ہیں، ان کے عمل میں کہیں بھی حسینیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ کام یزیدیوں والے۔ یوم عاشور تلاوت قرآن نہیں ہے، یوم عاشور نماز نہیں ہے، یوم عاشور اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں ہے، یوم عاشور اللہ کی رضا والے کام نہیں ہے، اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ امام حسین کی شان تو یہ ہے کہ سر نیزے سے جدا ہو گیا مگر باطل کے آگے جھکا نہیں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر باطلوں کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ نہیں، یہ تو پیغام کربلا نہیں ہے۔ پیغام کربلا یہ کہ حق کا ساتھ دیں، دین اسلام کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اسلام اپنی ایک پاور رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ یزید کا کون ہے نام لینے والا؟ آج کوئی اپنی اولاد کا نام یزید رکھتا ہے؟ کوئی اپنا نام یزید رکھتا ہے؟ جو یزید کو حق پہ سمجھتے ہیں وہ اپنا نام یزید نہیں رکھتے، لیکن آپ کو جگہ جگہ غلام حسین نظر آئیں گے، خادم حسین نظر آئیں گے، آپ کو جگہ جگہ محمد حسین نظر آئیں گے، علی حسین نظر آئیں گے، آپ کو حسن حسین کے نام ہر جگہ نظر آئیں گے آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ ان شہزادوں سے محبت، ان شہزادوں کی عظمت، ان شہزادوں کی عقیدت اگر کوئی اپنے دل میں بسا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے داخل جنت فرما دے گا۔ اور محبت ہمیشہ اطاعت کی طرف لے کر کے جاتی ہے، تو لہذا بہت ضروری ہے ہم علم حاصل کریں، بہت ضروری ہے ہم عبادت کی طرف آئیں، بہت ضروری ہے ہم تلاوت قرآن کی طرف آئیں، بہت ضروری ہے ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اگر ہمارے ہیں حسین تو پھر ہمیں زندگی بھی اس طرح گزارنی چاہیے، ہمارے قول سے، عمل سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، نشست و برخاست، آنے جانے، ہر معاملے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ کی سیرت جو ہے وہ جھلکتی ہو۔ اور جب ذکر حسین ہو تو پھر انسان کا دل ان کی محبت سے لبریز ہونا چاہیے۔ لہٰذا کربلا فقط ایک واقعہ نہیں کہ ہم اس واقعے کو بیان کر دیں اور 10 محرم بیان کیا، پوری زندگی کے لیے اب جان چھوٹ گئی، پورے سال کے لیے جان چھوٹ، اگلا سال آئے گا پھر امام حسین کو یاد کریں گے۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ امام حسین کوئی بھولنے والی ہستی تھوڑی ہے۔ امام حسین ایسے تھوڑی ہے کہ 10 محرم کو یاد، باقی سارا سال بھول جائیں۔ نہ جی نہ، ایسا نہیں ہے۔ ان ہستیوں کا ذکر بار بار کیا جائے، بار بار کیا جائے، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ اندازہ ہو کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی اہل بیت اطہار اور شہدائے کربلا کی عظمت اور برکت اللہ نے کس طریقے سے بلند فرمائی ہے۔ آج یزید کی قبر پہ کوئی جانے والا نہیں ہے، امام حسین کی بارگاہ میں جانے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اکابرین کی برکتیں عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کا قرب خاص عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار کی محبت میں ہمیں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ حال میرا کچھ بھی ہو لیکن عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو لیکن عقیدہ ہے یہی، بخش پائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے رفقا
شہدائے کربلا، اسیران کربلا اور جتنے بھی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے درجات بے انتہا بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی یا سبقت لسانی ہوئی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ انشاءاللہ ابھی ہم دعائے عاشور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دعائے عاشور کی برکت یہ ہے کہ جو